اس وقت گیس کا کرائسس ہے. یہ گیس کا کرائسس کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام لازمی ہونا چاہیے. اور جب ایرانی صدر کا جو دورہ ہوا تو امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا کہ دورے کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے. آپ ہیں کون؟ امریکہ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ امریکی محکمہ خارجہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں اس طرح سے بیان بازی کریں؟ آپ کا مسئلہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کو. پاکستان کے اوپر آپ کیوں مسلط ہوتے ہیں اس طرح سے؟ اور اگر ہمارا حکمران طبقہ بھی اسی طرح سے امریکی ڈکٹیشن کو لیتا رہے گا تو ہم پنپ نہیں سکتے. تاریخ کا تجربہ ہے یہ. جو اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کر لیتے ہیں اور وقتی حالات میں اپنے لیے راستے تلاش کرتے ہیں وہ قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہماری یہ ضرورت ہے کہ جو ہم خرید رہے ہیں LNG کارگو کے ذریعے سے وہ ہمیں تقریباً $10 سے $12 کی پڑتی ہے، جبکہ خود ہمارا اپنا ارینجمنٹ $6 کا ہے. اگر یہ پائپ لائن بن جاتی ہے جو کہ ایران نے اپنی جگہ پہ مکمل کر لی ہے تو اس سے تو ان انٹرپٹڈ سپلائی ہوگی. یہ سپلائی ہماری ریزیڈینشل ایریا میں بھی ہوگی اور یہ سپلائی ہماری انڈسٹری کو بھی ملے گی. اور جب انڈسٹری میں مسلسل گیس آئے گی تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ معاشی ایکٹیویٹی کتنی بڑھے گی. یہ انرجی کرائسس اسی لیے نہ کہ کوئی چیز آپ دیں گے، نہ بجلی پراپر دے رہے ہیں نہ گیس پراپر دے رہے ہیں اور اتنی اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا. میں زرداری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے کمال اس وقت اپنے لحاظ سے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صدارت کے آخری دنوں میں یہ معاہدہ کر لیا تھا. اب آپ دوبارہ صدر بن گئے، اب جیسے بھی بن گئے، لیکن اب آپ ذرا اس پہ ہمت پکڑیں نا، آپ سامنے آئیں کہ میں نے معاہدہ کیا تھا، اب میں اس پر عمل درآمد کرواؤں گا. کچھ بیان دینا تو شروع کریں. ابھی پتا تو چلے کہ آپ میں کتنی جان ہے. یا جاتے جاتے سب ایک کام اس لیے کر جاتے ہیں تاکہ پولیٹیکل فائدہ اس سے حاصل ہو جائے. تو پاک ایران گیس پائپ لائن بننی چاہیے. اب دیکھیں ایران جو معاہدہ تھا اس کے مطابق جو ہے وہ پینلٹی ہم پر لگ گئی ہے اور ہمیں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم وغیرہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پینلٹی ادا کر دیں گے، ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. جو لوگ اس طرح کے لوگ ہیں وہ قوم کے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ پائپ لائن بننی چاہیے. اس سے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گیس کا اس وقت کرائسس ہے، 2 گھنٹے کی جو ہے وہ آپ گیس فراہم کر رہے ہیں. پورے پنجاب کا یہی حال ہے، سندھ کا یہی حال ہے، KP کا یہی حال ہے، بلوچستان جہاں سے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں وہاں یہی حال ہے. اس کا کیا حال ہے؟ 15 سال تقریباً ہو گئے ہیں پراپر ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. یہ ہمیں دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ریزرو ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ ریزرو ختم ہو گئے ہیں جو آج سے آپ کو پتا ہے ہمارا پوٹوہار کا جو علاقہ تھا جہاں سے گیس ملی ہے یہ 1800 میں یہاں ایکسپلوریشن ہوئی تھی، انگریز نے کی تھی اور یہ دنیا کا دوسرا کنواں تھا. اس کے بعد اب اگر اس کے ذخائر ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ گیس ختم ہو گئی ہمارے پاس. اگر سوئی میں کمی ہو گئی ہے تو گیس ختم ہو گئی. ابھی تو اس وقت 71% گیس جو ہے وہ سندھ سے نکل رہی ہے اور یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ سندھ کو آئینی طور پر یہ حاصل ہے کہ پہلے آئین میں کور موجود ہے 158 کے تحت کہ پہلے وہاں کی انڈسٹری اور ریزیڈینشل ایریا کی ضرورت کو پورا کرنا ترجیح ہونا چاہیے. لیکن یہ کرائسس پورے ملک میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. جو بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں ان پر ایکسپلوریشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی پچھلے دنوں ایک خط جاری ہوا منسٹری کی طرف سے کمپنیوں کو اور ان سے کہا گیا کہ آپ گیس کی پیداوار کم کر دیں، اس لیے کہ جو پریشر ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گیس کی پیداوار کم کریں. یہ پریشر کیوں بڑھا تھا؟ اس لیے کہ انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں پیداوار جو ہے وہاں پر اس طریقے سے نہیں تھی، آرڈرز کا مسئلہ بنا ہوا تھا. لیکن یہ ہر سال اس طرح کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اتنے کرائسس میں اس گیس کی پیداوار کو بڑھایا جائے، یہ مزید کم کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں کمپنیوں کو پرابلم کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ جس کنویں سے آپ مسلسل گیس لے رہے ہیں جب آپ اس کو روکتے ہیں، سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو دوبارہ سے اس کو ایکٹیویٹ کرنا بعض اوقات وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو پاتا یا ٹیکنیکل پرابلم آ جاتے ہیں تو پہلے ہی کرائسس ہے اور کرائسس ہو جاتا ہے. بہت ساری بڈنگ نہیں ہو رہی. ہم شیل گیس کی طرف نہیں جا رہے، ہم ٹائٹ گیس کی طرف نہیں جا رہے. ابھی OGDC نے کہا ہے کہ ہم 80 کنویں کھودیں گے. چلو ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس کو، لیکن ہمارے پاس گیس موجود ہے، بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں.
ہم کس پریشر میں آ کر یہ کام نہیں کر رہے. بڑی بڑی کمپنیاں چلی گئی یہاں سے, چونکہ ایک بڑی کمپنی اگر بین الاقوامی آتی ہے اور ایک جگہ پر ایکسپلوریشن کرتی ہے تو اس کے ارد گرد آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ راستہ بن جاتا ہے مزید کنویں کھودنے کا. تو گیس کا کوئی کرائسس پاکستان میں ایز پر ایکچوئل موجود نہیں ہے. یہ نااہلی ہے ان حکومتوں کی جو ساری کی ساری موجود رہی ہیں. یہ اگر ایک چین بن جائے, ایک سائیکل بن جائے تو یہ مسئلہ آئندہ 5-10 سال میں حل ہو جائے گا. اور اس دوران میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے ذریعے سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں. ورنہ ہر سال اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں جو کارگو آپ لیتے ہیں اور جو ایل این جی لیتے ہیں وہ انتہائی مہنگی بھی پڑتی ہے, اور پھر اس میں کک بیکس کے اور ان سب چیزوں کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہ کرائسس حل ہو سکتا ہے. میزان الٹرا رچا, رچنس سے بھری